وہی کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا، مجھے سوال نہیں کرنے دیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے، ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے، ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں۔ کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے، کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط تشریح کی ہے، غلط ترجمہ کیا ہے۔ اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا، تحقیق کر رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ رہے تھے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی امامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث پیش کر کے اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اہل حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں۔ اور ان کا عجیب مسلک ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر، در محتاج کے اندر، رد المختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ، ویسے فقہ عجوبوں سے بھری پڑی ہے، میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں۔ وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا، در مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات، اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی، کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ عجیب محبت ہے کتوں سے، عجیب محبت ہے۔ اور ساتھ باقاعدہ آداب لکھے ہیں، آداب علماء موجود ہیں، پوچھیں ان سے کہ باقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا منہ باندھ لو، منہ باندھ کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا حضرت منہ کیوں باندھنے کا حکم ہے؟ کہنے لگے منہ اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہے، نماز میں کا یہی کام نہ شروع کر دے، لہذا منہ اس کو باندھ لو۔ اب عجیب حیرانگی کی بات، اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے، ائمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائی ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے، بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے۔ پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود، مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے۔ جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا، جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، احناف کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، گجرانوالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلٹ شائع کر دیے، یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلٹ شائع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں۔ بھائی اس کا کیا جواب دیں؟ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم ہے تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے، صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل حدیث کم اشتہار شائع کرتے ہیں، میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شائع کر دیتے ہیں۔ میلسی کے اندر یہ خواب کے علاقے کے قریب ہے، یہاں پر پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہل حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا، انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، وہ بھی آگے، انہوں نے کہا دیکھ تو لیں ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظہر کو بلایا۔ عبداللہ شاہ مظہر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہیں،
जैश मोहम्मद के सरबराह रहे हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, कराची में आजकल रहते हैं। वहां पर उनको बुलाया, उनके इश्तिहारों में खुद देवबंदी हजरात लिखते हैं, शाह साहब का नवासा है, शाह साहब का पोता है, शाह साहब के खानवादा से है, शाह साहब का चश्मो चराग है, शाह साहब की नस्ल से है। उनके इश्तिहारों में जगह जगह ये बात लिखी होती है। मेरे चचाजाद भाई हैं, उनके बारे में लिखा होता है। गुजरांवाला के अंदर उन्होंने बुलाया अब्दुल्ला शाह मजहर को कि अब्दुल्ला शाह तुम यहाँ पर इनकार करो कि अतीक उर रहमान शाह कंवर शाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल्ला शाह मजहर कहने लगा, एक दिन पहले मुझे मिला, मुझे कहने लगा मैं क्या कहूं। मैंने कहा जो मर्जी है कह दो। कहने लगा मुझे देवबंदियों ने कहा है कि इनकार करो। मैंने कहा जाओ इनकार कर दो, मैं तुम्हें कज़्ज़ाब मशहूर कर दूंगा पूरे खानदान के अंदर कि तुम झूठे हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने गुजरांवाला के अंदर जाकर इकरार किया। उसने कहा वो भी शाह साहब के खानदान से है, मैं भी शाह साहब के खानदान से हूं। लेकिन उसने साथ देवबंदियों को टालने के लिए ये बात कह दी। कहने लगा क्या हुआ, वो अहले हदीस हो गया। इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि, ये कारून भी तो कौम मूसा से था, क्या हुआ जो उधर चला गया। कोई ऐसा मसला नहीं है। इस अंदाज से करके उसने वहां पर जान छुड़ाई है। अल्लाह के फजल से किसी को किसी के खानदान से होने के लिए मैं ये बात किसी दरवाजे के अंदर नहीं कह रहा, किसी कमरे के अंदर बैठकर नहीं कह रहा, बड़े मजमे में कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में कहता हूं, हर इलाके में जाकर कहता हूं। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है, मैं इस बात को कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की वजह से होती है जो इस बात के पीछे पड़ जाते हैं। भाई अल्लाह के फजल से हमारा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी इस ताल्लुक को कोई खत्म नहीं कर सकता। साथ साथ ये खुशखबरी सुनाऊं कि जब मैं अहले हदीस हुआ, हजरत शाह साहब के खानदान में मैं पहला अहले हदीस था। आज अल्लाह के फजल से शाह साहब के घराने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग अहले हदीस हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर यह बात भी मैं कहूं, अल्लाह के फजल से वो वक्त दूर नहीं है जब सारे खानदान को अल्लाह अहले हदीस बना देगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के ऊपर अगर कोई मसला कायम रहेगा, अल्लाह के फजल से अहले हदीस का रहेगा, क्योंकि अहले हदीस सच है, अहले हदीस हक पर है, अहले हदीस सही है। कायनात के अंदर अगर कोई गिरोह बेहतरीन है तो अहले हदीस का गिरोह है। यही बात आपके सामने रख रहा हूं। लोगों तहकीक करो, खुदारा तहकीक करो, आओ तहकीक के मैदान की तरफ, आओ कुरान और हदीस की तरफ, आओ अइम्मा की तकलीद के पटों को गले से उतार दो, आओ अइम्मा की तकलीद को गलों से उतार दो, आओ अइम्मा के मामलात को अपने जिंदगियों से निकाल दो। बात मान